حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ بھی جب حاضر ہوئی، عشق محبت دیکھیں حضرت داتا علی حجویری سے علامہ اقبال کا۔ فرمایا سید حجویر مخدوم مرقد او پیر سنجر را خرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ فرمایا حجویر کے سردار امتوں کے مخدوم ہیں آپ، اور آپ کے مزار کو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا حرم بنایا، اور فرمایا آپ ہی کی وجہ سے پنجاب کی زمین زندہ و زرخیز ہو گئی۔ داتا صاحب سے محبت کا عالم دیکھیں، فرمایا آپ ہی کی وجہ سے پنجاب کی زمین زندہ و زرخیز ہوئی، میری صبح بھی اسی سورج کی وجہ سے روشن ہوئی۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت داتا صاحب سے محبت دیکھیں۔ اور حضرت داتا علی حجویری کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء کی محفل میں یہ مسئلہ بھی آپ کا حل کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ داتا کہنا شرک ہے، آپ داتا کیوں کہتے ہو؟ آپ کو داتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس دور میں حضرت داتا علی حجویری بر صغیر پاک و ہند میں جلوہ گر ہوئے، اس دور میں 2 نمبر لوگوں نے، جنہوں نے شریعت کا لبادہ اڑا ہوا تھا، انہوں نے لوگوں کو شریعت سے ہٹا کر، سنت چھڑوا کر، نماز سے ہٹا کر کہا کہ یہی اصل میں شریعت ہے، یہی اصل میں اتباع ہے۔ لیکن اس دور میں جب داتا علی حجویری نے دیکھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ اتباع رسول ہے، یہ سنت رسول ہے، نماز پڑھنا حضور کی محبت ہے، داڑھی رکھانا حضور کی سنت ہے، اتباع رسول جو ہے وہی در حقیقت اتباع خداوندی ہے۔ ہمیں یہ سب کچھ دیا، اس لیے ہم ان کو داتا کہتے ہیں۔ ہمیں شریعت دی، اس لیے ہم داتا کہتے ہیں۔ ہمیں سنت کی پہچان دی، اس لیے ہم داتا کہتے ہیں۔ ہمیں دنیا کے خزانے نہیں دیے بلکہ سنت نبوی کے خزانے دیے، اس لیے ہم ان کو داتا کہتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے وہ حجاب نہیں ہٹ رہا تھا، وہ دروازے بند تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے نئے کپڑے پہنے، پھر غسل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پردہ نہیں ہٹا، حجاب نہیں کھلا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے نئے کپڑے پہنے، پھر میں نے غسل کیا، اس کے باوجود وہ نہ حجاب ہٹا نہ پردہ ہٹا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ پھر اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، اپنے شیخ کریم کی بارگاہ میں حاضری دی جائے۔ اس وقت غزنی میں حضرت ابو الفضل خطری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت داتا صاحب جیسی شخصیت کو بھی اگر روحانیت میں پریشانی آئی تو آپ نے پھر اپنے استاد اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں جانا اچھا سمجھا۔ آج اگر ہمارے لیے بھی پریشانی ہو، ہماری روحانیت کے اندر کمی ہو، تو پھر ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں حضرت کی چوکھٹ میں آنا ہے، ہمیں حضرت کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں جب میں راستے میں تھا، رات کا وقت ہوا، تو میں نے سوچا کہ صبح سفر کروں گا، رات کو یہیں آرام کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر گیا، دیکھا تو خوشی کا ایک عالم تھا کہ مجھے رات کو رہنے کی جگہ مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اوپر چوبارے پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، طالب علم، مسجد کے امام، وہ خربوزے کھا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اور وہ خربوزے کھا کر اس کے چھلکے مجھے مارنے لگے۔ میں حیران ہوا کہ میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، نہ میں نے ان سے کچھ مانگا ہے، نہ میں نے ان سے کچھ مانگ کی ہے، اس کے باوجود یہ مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے دل سے آواز نکلی اور عرض کی مولا یہ نادان ہے، میں نے بھی ان کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف کر۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا کہ مولا میں نے بھی ان کو معاف کیا، تو بھی معاف فرما، آپ فرماتے ہیں اسی وقت وہ جو بند دروازہ تھا اسی وقت کھل گیا۔ یہ صبر اور فقر کا عالم دیکھے حضور داتا صاحب کا، کہ کسی بات کے اوپر صبر کر لینا، کسی بڑے کی تلقین کے اوپر صبر کر لینا، کسی دشمن کی بات کے اوپر صبر کر لینا، اور اللہ کی مخلوق کو دعا دینے کی وجہ سے داتا صاحب کا وہ جو بند دروازہ تھا روحانیت کا اسی وجہ سے کھل گیا کہ ہم خان بیلا میں بیٹھ کر بارگاہ داتا گنج بخش میں بیٹھے
اور پھر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس طرح ہم نے لاہور سے اجمیر کو دیکھ لیا، اور پھر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح ہم نے اجمیر سے مدینہ کو دیکھ لیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، خواجہ غریب نواز نے جاتے ہوئے یہ عرض کیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ناکسوں کے تو آپ پیر ہیں ہی، لیکن کاملوں کے بھی آپ امام۔ گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکش۔ اللہ کے ولی جو ہیں ان کی ساری زندگی اتباع مصطفیٰ میں گزرتی ہے، اور اولیاء کرام نے اتباع نبوی کا درس دیا ہے، نہ کہ اپنے مزارات کے اوپر چرس اور بھنگ کا درس دیا۔ دھمال کھیلنا یہ اتباع نبوی نہیں، یہ بھنگڑے ڈالنا اتباع نبوی نہیں، 8 دن تک نہانا نہ یہ اتباع نبوی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سنت نبوی میں ڈھال لینا یہ در حقیقت اتباع نبوی ہے۔ اپنی زندگیوں کو اولیاء کرام نے کر کے دکھایا اور بتایا، ساری زندگی اللہ کا ولی ہوتا بھی وہی ہے جو نقش قدم مصطفیٰ پہ چل کے ساری زندگی بسر کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ کیونکہ تہجد، عبادات اور نوافل، اس کی قبولیت جو ہے وہ مشروط ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کی عزت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ حسن و سلوک نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، حقوق العباد کے اوپر زور نہیں دیں گے، تب تک آپ کی عبادت جو ہے وہ معلق رہے۔ عورت کے بار کے لیے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، تہجد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے فی النار۔ اب تو وہ تو حضور کا زمانہ تھا، تب بھی حضور نے فرمایا وہ جہنم ہے، اس لیے کہ اس کی عادات ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے، اس لیے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ ایک اور عورت جس کے پاس عبادات کی کمی تھی، خزانہ نہیں تھا، لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے، فرمایا وہ جنت میں ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ اچھے اخلاق والا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہی ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جب حاضر ہوتے تو مسجد میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا نفل ادا کرتے تو پھر شافعیت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے حنفیت کا اہتمام کرتے، پھر وہ بھی حنفی بن جاتے۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہاں آ کے بھی حنفی نہ بنوں، تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، اور پھر امام ابو حنیفہ پیروکار ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، اور سیدنا امام جعفر صادق پیروکار ہیں مولا کائنات کے، اور مولا کائنات پیروکار ہیں سید الانبیاء۔